جاتا ہے نا تو انسان بھول بھی تو جاتا ہے نا. تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے, جو اس کا رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی, ایک نوجوان نے, کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے, تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجیے گا کہ کچوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں. یہ ہمیں گھورتے ہیں, کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی, تو گھورے نہیں, آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں, ذرا اسے قریب کریں, اسے ذرا موقع دیں. آیا ہے نا, آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا, پھر اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں, یہ غلاظت کے لیے نہیں ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہاں سجدہ کیا جاتا ہے. وہ گھبرایا ہوا شخص, ٹوٹا ہوا آدمی, اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی, آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا ادب بھی کروں گا. تھوڑا سا زمین پہ چل کے, زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے. نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا, اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا, ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا, ان پر تھوڑی سی محنت کرنا, تھوڑی سی ان پر جد و جہد کرنا. اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے. اور حضور نے ایک ایک شخص سے, صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا, وہ بات پوچھتا, چلا جاتا, پھر کچھ دنوں کے بعد آتا, پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتا, پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا. ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں, مجھے اور بھی کچھ کام ہے. لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا, جب آیا اور جو اس نے پوچھا میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات لینے آتے ہیں, بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں, اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے. میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے, موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے, یہ میری خواہش تھی. ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی, اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے, اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے, اس کو چھوڑیں. اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات, تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں, تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اس کو سنبھال کے رکھا کریں, گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی. صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ, تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں, تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں. پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, ابھی آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے کیونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا, اب تازہ لینے گئے. باہر غریب لینے آیا ہے, اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے, یہ بہت کافی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے, خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے. پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے, تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی, تم وہی تو نہیں ہو. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا, امام شافعی سے, کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا, تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں. تو آپ مسکرائے, تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا, مجھے تو بھی مستحق نہیں لگتا. 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ, عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں, مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے.
یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا، بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اثر، نشان پڑ گیا۔ حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آ گیا۔ رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا۔ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔